السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ گھر کے دروازوں پر جو پردہ لٹکا ہوا ہوتا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ میں دو یا تین باتیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور آپ بڑے دھیان کے ساتھ سنیں گے، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور انشاءاللہ میں اپنی ویڈیو میں لاسٹ میں ایک واقعہ بتاؤں گا بہت ہی امیر ہونے کا، اور غربت سے نجات اختیار کرنے کا، غریبی دور کرنے کا بہت ہی پاورفل وظیفہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا تھا، اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے، ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں بلکہ ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دروازہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس پر پردہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور ایک دروازہ وہ ہوتا ہے جس پر پردہ لٹکا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے گھر ہوتے ہیں کہ جن پر دروازے بھی نہیں ہوتے ہیں اور ان پر پردہ لٹکا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے، وہ اسی طرح سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دروازوں پر پردہ لٹکاؤ، اپنے دروازوں پر پردہ ڈالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا گھر اگر راستے پر ہے تو اس راستے سے نمازی بھی گزرے گا، اس راستے سے بے نمازی بھی گزرے گا، اس راستے سے شرابی بھی گزرے گا۔ اگر آپ کے گھر کے اندر بے نمازی کی نظر پڑ گئی، اگر آپ کے گھر کے اندر بے نمازی کی نظر پڑ گئی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس گھر سے 40 دن تک رحمتیں اٹھا لی جاتی ہیں، 40 دن تک برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے، بے نمازی کی نظر سے بے نمازی کی نظر پڑنے سے اس گھر سے 40 دن کی برکتیں اٹھا لی گئیں۔ تو جس گھر میں بے نمازی خود ہو تو اب سمجھ لیجئے اس گھر کا عالم کیا ہوگا، اس گھر میں برکتیں کیسے نازل ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کے دروازوں پر پردہ لگائیں۔ جس کے گھر کے دروازوں پر پردہ لٹکا ہوا نہیں ہے وہ پردہ لٹکائے، اس لیے کہ بے نمازی کی نظر سے 40 دن تک برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو انشاءاللہ ایسا واقعہ بتاؤں جو کہ انشاءاللہ آپ کی غربت کو دور کر دے گا، آپ کی تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، حضور میں غریب آدمی ہوں، حضور میں مفلس آدمی ہوں، حضور میں تنگ دست ہوں، میرے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو، جب بھی گھر میں آؤ تو سلام کیا کرو۔ تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو تب میں کسے سلام کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے اس کے گھر میں آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک ہوتی ہے۔ تو جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے اس گھر میں موجود ہوتا ہوں، میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں تو پہلے سلام کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کہیں سے آؤ، اپنے گھر میں داخل ہو تو پہلے قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کرو، پہلے قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفوں پر، بتائی ہوئی بات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور غریبی سے مالداری کی طرف آ جائیں گے، آپ کی ضرور غربت دور ہو جائے گی، آپ کی تنگ دستی ضرور دور ہو جائے گی۔ اور دور ہو بھی کیوں نہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ کسی ایسے ویسے کا قول نہیں ہے بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کا قول ہے۔ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل جاتی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ نے ان الفاظوں پر، اس بات پر عمل کر لیا تو قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگیاں تبدیل فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں 4 چاند لگا دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں تو پہلے سلام کریں اور قل هو اللہ شریف پڑھیں۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ وظیفہ بتا دیا تو وہ شخص اتنا امیر ہو گیا، اتنا مالدار ہو گیا کہ اس سے دولت اپنی سنبھالی نہیں گئی، اس سے دولت اپنی سنبھالی نہیں گئی، بلکہ اس نے دولت اپنے پڑوسیوں کو دینا شروع کر دیا۔ دیکھیے، اللہ اکبر، انشاءاللہ اتنا امیر ہو گیا وہ، کیوں نہ ہوتا امیر کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کیا ہے، ہماری غریبی بھی دور کر دے گا۔